بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ذہن دے سوچنے والا اور دل دے سمجھنے والا، تو احساس ہو کہ کتنی نعمتیں ہیں ہر لمحے ہر ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وجود بخشا، انسانوں میں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر یعنی اس پہ مزید فضل یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی طلب پیدا فرمائی اور دینداروں سے تعلق اور فکر عنایت فرمائی کہ اپنے کو بہتر سے بہتر کریں، اور اسی لیے مل کے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم لوگ مل کے بیٹھتے ہیں یہ ایک اصل میں مذاکرہ، یعنی ایک دوسرے کو یاد دہانی ہے۔ کہنے والا سننے والے کی طرح ہی محتاج ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں، حضرت طبیعت خراب تھی، مصروفیت اتنی تھی، تو لوگوں نے کہا حضرت سوچ لیجئے مجلس شروع کرنے سے پہلے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے آپ؟ تو حضرت نے کہا کہ بھئی جتنا فائدہ اس سے مجھ کو خود ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس میں مجھے کوئی کمزوری کوئی تعب نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے حضرت نے اپنی سہولت سے مغرب کے بعد اپنے گھر میں شروع کی مجلس، کہ کہتے ہیں کہ جب طبیعت چاہے گی میں کروں گا، جتنا جی چاہے گی کروں گا، گھر کی بات ہے۔ مسجد میں جانا اور یہ ساری چیزیں کرنا اب اس عمر میں مشکل ہو گیا، تو یہ اصل میں ایک دوسرے کو یاد دہانی ہی کرانی ہے۔ لیکن ہم سب لوگ جو ہے ہم سب لوگ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے، کہ یہ جو غفلت ہے دنیا میں مشغولیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسی بنائی ہے انسان کی کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، مشغول ہو جاتا ہے خواہشات میں، دنیا کے کاموں میں، آئندہ کے پروگراموں میں، اس طرح سے منہمک ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد زندگی جو ہے اللہ کو راضی کرنا وہ اوجھل ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں رہتی اور آدمی اس کو بھولنے لگتا ہے۔ اسی طرف متوجہ کرنا ہے کہ بھئی اصل مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، فلاں اسٹیٹس ہو، اتنا بینک بیلنس ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی، اور ایک چیز نہیں کام آئے گی۔ کام آئے گا آدمی کا ایمان اور اس کا اچھا عمل جو وہ ساتھ لے جائے گا، وہ عمل جس میں وزن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ وہی جانتے ہو صحابہ سے کہ محمد میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ، مفہوم حدیث کا کچھ ایسے ہی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا قیامت کے دن آئے گا اور بہت اعمال لے کر آئے گا، صدقہ، خیرات، نفل، حج، عمرے، زکوٰۃ، کیا کیا چیزیں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے گناہ لے کر آئے گا، اور سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنوائے وہ حقوق العباد، فلاں کو تکلیف دی ہوگی، فلاں کو گالی بکی ہوگی، فلاں کا مال کھا گیا ہوگا، اور اس دن مال اور درہم دینار تو ہے نہیں، ڈالر بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اس کی نیکیاں لے کے اہل حقوق کو دلوا دیں گے، اور وہ بھی نہیں جب سیٹل ہوگا اکاؤنٹ تو ان لوگوں کے گناہ لے کے اس کو مل جائیں گے۔ کہا میری امت کا مفلس یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بظاہر دینداری ہے امت میں ابھی بھی ہے، لیکن وہ دین کا فہم اور وہ دین کے جو باطنی اعمال ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کہ غفلت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی آئی ہوئی قضا پہ رضا ہے وہ نہیں ہے، شکایت ہے، شکوہ ہے، گلہ ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیوں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں جس کو جو جتنا دے، حسد ہے، کبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا ہے۔ تو رتی رائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یہاں تو پہاڑ کے پہاڑ ہیں، ہر ایک سے اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں، باہر نکل جائیں۔ حضرت امام حسن بصری سید الطائفہ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں حضرت علی کے خلیفہ، اور انہی سے سارے سلسلے چلتے ہیں تصوف کے، سوائے نقشبندیہ کے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے آدمی اور اس کو یہ نہیں احساس ہو کہ میں سب سے ذلیل ترین انسان ہوں اس وقت روئے زمین پر، متکبر ہے۔ اور متکبر جو ہے اس کے لیے تی وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کبر تو میری ردا ہے، میری چادر ہے، جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا گردن توڑ دوں گا اس کی۔ تو یہ ساری باتیں حاصل ہو جائیں، تواضع حقیقی پیدا ہو جائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میں کسی مسلمان سے اپنے کو، بلکہ یہاں تک کہ کفار سے بھی معلن کسی کو نہیں سمجھتا، اپنے کو افضل نہیں سمجھتا۔ کیا معلوم اس کافر کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے، اور کیا معلوم کسی مسلمان کا کوئی ایسا عمل ہو وہ کرتا ہو اور وہ جس کی ہمیں خبر نہیں، کیا خاص تعلق ہو۔ اور فرما دیا ہے لوگوں نے، واقعات بھی بزرگوں نے بیان فرمائے کہ وہ کہا بھئی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج میں لائیں یہ حکایت بیان فرمائی کہ کوئی حج پہ جانا چاہتا تھا، نہیں جا پایا، اس نے جو پیسے تھے وہ اپنے پڑوسی کو دے دیے، وہ ضرورت مند تھے۔ تو وہ ایک بزرگ خواب میں منی میں سوئے، تو انہوں نے کہا کہ خواب دو فرشتوں کو دیکھا باتیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ بتایا کوئی تعداد بتائی، 11 لاکھ نے کیا۔ کتنے لوگوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کتنے لوگوں کا قبول ہوا؟ 11-12 لوگوں کا۔ تو دہشت کے مارے ان کی آنکھ کھل گئی۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے سوئے، تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے تو فعل میں ان لوگوں کے وہ قبول کر لیا حج۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر حج پہ نہیں تھے، لیکن ان کی نیت تھی اور ان کا عمل تھا۔ تو ہماری یہ جو چیزیں ہیں یہ درست ہو جائیں، اور ہم جو ایک ظاہری دینداری میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ دھوکے سے نکل جائیں، حقیقی دینداری پیدا ہو جائے ہم میں۔ اور یہی سب سے بڑا آج کل کا چیلنج ہے اور دھوکہ ہے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم بن جانا، حافظ بن جانا، ظاہر طور پر صوفی بن جانا، ٹوپی ہے اور جبہ ہے اور پگڑی ہے اور داڑھی ہے، یہ دینداری ہے۔ کوئی دینداری نہیں ہے۔ دینداری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے، ہاں تقویٰ ادھر ہے، ہاتھ سینے پہ ہاتھ مار کے، تو تقویٰ ادھر ہے، وہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جیسا ظاہر ہو ویسا باطن ہو۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق یہی تو ہے، ظاہر اور باطن میں تضاد۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس وجہ سے ذلت میں ہے، پستی میں ہے، زوال میں ہے، وہ یہی ہے، نفاق ہے، عملی نفاق ہے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اسی پہ بولتے رہے، عملی نفاق، عملی نفاق، عملی نفاق، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ زبان سے کہیں گے بند احقر، ناکارہ، اور کہیں پہ وہ ہو جائے گا کسی سے جھگڑا، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں مجھ سے آگے کیوں نکلا، یہ اس کی گاڑی کیسے نکل گئی، یہ جگہ تو میری تھی، یہاں پہ کیسے بیٹھ گیا مسجد میں۔ تو یہ کیا ہے؟ کبر ہے اور کیا ہے؟ نفاق ہے۔ تو یہ دور ہو جائے، اصلی دینداری آ جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے۔ جس دن یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ گئی، ابھی تو ہم لوگ صرف نام لے رہے ہیں اللہ کا، اللہ ہم جانتے بھی نہیں کہ اللہ یعنی رتھی برابر بھی اس کی وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے، آپ اس کا نام ہی نام جانتے ہیں، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ پہچان آ جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی کتنا مجھ پہ وہ احسان کر رہا ہے ہر وقت، صرف یہی نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو پھر آپ اس کے کتنے وہ ہوں گے، احسان مند ہوں گے، کیسے آپ کو وہ ہوگا، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ بھئی اس کے علاوہ بھی اتنا زیادہ میرا خیال کر رہا ہے۔
یعنی ایک ایسی چیز جو کبھی وجود میں تھی نہیں وہ وجود میں آ گئی، اور ہمارے کہنے سے پہلے اور ہماری درخواست کے بغیر بھی ہم کو اتنا نواز دیا۔ بھائی اتنے ہزار لوگ ہیں نابینا پیدا ہوتے ہیں، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کوئی چیز گڑبڑ ہوتی ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور ہم میں کیا فضیلت ہے کہ ہم کو مل گیا ان کو نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے پہلے ہی اتنا ہم پہ کرم کا فضل کر دیا۔ ہزار لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں، ابھی کرونا ہی میں کتنے لوگ بیمار ہو گئے، ہم بچے رہے، کوئی خاص بات ہے ہمارے اندر؟ تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوچنے والا دماغ اور سمجھنے والا دل عنایت فرما دے اور اللہ کی نعمتوں پہ نظر ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس میں سے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مواعظ میں سے ذکر کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر کے مختلف طریقے ہیں، اور یہ ذکر اسی لیے کرایا جا رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی حقیقت، ایک اتنی بڑی چیز کہ اللہ ہے، اللہ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے اور ہر لمحے کر رہا ہے، اور آدمی دیکھے تو اس کو سوچے بیٹھ کے تو پتہ چلے کہ بھائی ہر لمحے ہر ساتھ وہ کتنی چیزوں کا محتاج ہے۔ دل بند ہو جائے، چلیں 2 منٹ کے لیے بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ ایمرجنسی ہو جائے گی، ایک ادھر دوڑے گا، ایک ادھر دوڑے گا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، سانس آ رہا ہے، ایک ذرا سی ہلکی سی رکاوٹ ہو جائے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں روزمرہ میں ایک ہلکی سی سوئی لگ جاتی ہے، ابھی کل میں وہ لگا رہا تھا پن، وہ پرانی والی پن جو ہوتی ہے اسٹیپلر کے بجائے، تو اندر گھس گئی، ہلکی سی اتنی سی ہے بالکل، لیکن تکلیف ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ پین سینسیشن ہے، احساس ہے کہ درد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ میں نے بچے دیکھے ہیں جن کو پیدائشی طور پر نہیں ہوتا، ہے ہی نہیں، پین سینسیشن ہی نہیں ہے، سنڈروم ہے، جینیٹک سنڈروم ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو چوٹیں لگتی ہیں، ٹوٹتی ہیں چیزیں، پتہ نہیں چلتا، انفیکشن ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، احساس ہو جانا درد کا۔ یہ بخار ہے، ہم لوگ گھبراتے ہیں، بخار آ گیا، یہ بھی ایک نعمت ہے، پتہ چل گیا کوئی انفیکشن ہے کہ ہاں اب کچھ کرنا ہے، دوا لینی ہے، یہ کرنا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، خیال رکھنا ہے۔ تو یہ غفلت جو ہے، یہ غفلت سے نکلے، اور یہ معاشرہ اور یہ جو ہم لوگ ماحول ہے، اس میں جو رائج الوقت چیز ہے، جو سکہ ہے، جو اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ یہی ہے، جتنی غفلت بڑھا سکو بڑھاؤ، ڈسٹریکشنز میں لگاؤ لوگوں کو، نہ ان کو کبھی یہ اس بات کی طرف توجہ ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، بس اسی میں لگے رہیں۔ کوئی اس میں لگا ہوا ہے فیس بک میں، کوئی واٹس ایپ میں لگائے، کوئی ڈراموں میں لگائے، کوئی مووی میں لگائے۔ ابھی ہم لوگ میڈیکل کالج کے انٹرویوز لے رہے ہیں بچوں کے، تو پوچھتے ہیں بھائی ہابیز کیا ہیں، کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ میں ریڈنگ ہابی ہے، سب یہ کہتے ہیں نیٹ فلکس ہے، میوزک ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ماحول ہے، معاشرہ ہے، دیکھتے ہیں ماں باپ کا بھی یہی ہے، کوئی نہیں پڑھتا کتاب، ہے ہی نہیں کتاب۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کو یہ غفلت دور کرنی ہے، یہ معاشرہ پورا کرے گا۔ یہ ساری ڈیوائسز آج کل جو بنتی ہیں اس میں یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ جو آج کل جو چیزیں ہیں ہیومن بیہیویئر ہے، اس کو ری انفورس کیسے کیا جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ انگراس کیا جائے، کیسے اٹریکٹیو بنایا جائے۔ تو اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دین کی اہمیت دل میں نہیں ہوگی، اور بظاہر دینداری کے ہوتے ہوئے بھی گڑبڑ ہوگی، دین کے نام پر ایسے کام کریں گے کہ دین بدنام ہو جائے گا، ذاتی مفاد میں استعمال ہوگا، 2 پیسے کا فائدہ جہاں پر ہوگا وہاں دین استعمال ہوا، دو پیسے کا نقصان ہو رہا ہے تو دین کو چھوڑ دیا۔ تو یہ غفلت دور کرنا، اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ ذکر ہم لوگ جو کرتے ہیں ضرب اور جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے، اور جب بتایا جاتا ہے تب بتا دیتے ہیں حضرت کہ سارے مشائخ یہ بتاتے ہیں کہ افضل نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ اس طریقے سے ذکر کرنا افضل ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ذکر تو ہمیشہ جس ذکر کی فضیلت ہے وہ تو ذکر خفی ہے، دل ہی دل میں ذکر ہو۔ تو یہ جو بتاتے ہیں ہمارے مشائخ، خصوصاً مشائخ چشت،
ایک خاص طریقے سے بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ ضرب لگا کے. تو وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ علاج ہے، اور وہ طریقہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی آدمی کو اگر بتایا جائے نا کہ بھائی فلاں چیز اس طرح سے کر لینا، اب اس کو یہ بتا دیا جائے کہ نہیں فلاں طریقے کرنا تو وہی چیز ہے لیکن تھوڑا سا اس کو جدت اس میں دے دی جائے، تو آدمی سمجھتا ہے ہاں واقعی یہ تو اس طرح سے کرنا چاہیے. تو اس کا جی بھی زیادہ لگتا ہے، اور پھر یہ تجربہ ہے کہ اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. مشائخ کا تجربہ ہے کہ ذکر سے توجہ رہتی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے آدمی کو کوئی میں کان میں آ آواز آ رہی ہے، بیداری رہتی ہے. اور ضرب کے الگ فائدے ہیں، وہ مشائخ نے بہت ایکسپیرینس سے اپنے کیے ہیں. ایک صاحب حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضرت تسبیحات تو پڑھتا ہوں لیکن 12 تسبیح نہیں ہو پاتی. 12 تسبیح 13 تسبیحات کا ایک مجموعہ ہے جو کہ جو سالکین سلوک پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے زیادہ تر کو. تو اس خاص طریقے سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. وہ خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہیں کہ ایک ساتھ ساری پڑھی جائیں گی، اور خاص حیث سے بیٹھ کے، خاص طریقے سے بیٹھ کے، اور خاص طریقے سے جہر سے، ضرب سے. اور ہمارے یہاں جہر اور ضرب جو ہے وہ خفیف ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بار بار یہی کہتے ہیں کہ ایسی ہو جیسے گھڑی کی کوک، جیسے گھڑی ہوتی ہے ایک ٹائم پیس ہوتا ہے جیسے بجتا ہے نا آپ کا ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، تو حضرت کہتے ہیں بس اتنا جہر کافی ہے کہ آپ کے اپنے کان میں آواز آئے. وہ جہر نہیں چیخ چیخ کے کر رہے ہیں، اور وہ جہر جو لاؤڈ سپیکر پر ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہی منع ہے. تو 12 تسبیح نہیں ہو پاتی. اس کو خاص طریقے سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. حضرت نے ان صاحب سے پوچھا کہ طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت اصل مقصود تو ذکر ہے، طریقہ مقصود نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم 12 تسبیح خاص طریقے کے بغیر پڑھ لیا کرو. اگر 12 تسبیح طریقے سے کی جائے، 13 تسبیح آتے ہیں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں، اور بہت تیزی سے کوئی کرے تو شاید 15 میں بھی کر لیں، لیکن 20 تو لگے گی. لیکن اگر جلدی جلدی پڑھے، ایسے ہی پڑھے روانی سے بغیر اس کے، تو میرے خیال سے 10 منٹ میں بھی ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ میں بعض اوقات خاص طریقے کے بغیر 12 تسبیح پڑھ لیتا ہوں جو اطمینان سے 15 منٹ میں ہو جاتی ہے. اس لیے اگر خاص طریقے سے ضرب لگا کر پورا پڑھا جائے تو اس کے لیے 40 منٹ چاہیے. حضرت فرما رہے ہیں بہرحال ضرب لگا کر ذکر نہ تو مقصود ہے نہ مسنون ہے. اگر موقع ہو تو کر لو، ورنہ سیدھے سادے طریقے سے اس بن پڑھے ذکر، جس طرح بن پڑھے ذکر کر لو، اللہ کا نام لے لو. اس لیے اصل مقصود تو اس کا نام لینا ہی ہے. تو یہ تو نام لینا ہی بہت بڑی بات ہے. ہماری زبان اور اللہ کا ذکر یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پہ شکر کرتے رہیں ہم لوگ زندگی بھر، تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق ہے کہ جس کو یہ توفیق دیتے نہیں ہو پاتا. تو وہ کہتے ہیں نا بزرگ، ہمارے بزرگ ہیں کہ محبت جا کر دونوں عالم میں پکار آئی، کہ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. ممکن نہیں ہے کوئی ذکر کر سکے. 1000 لوگ ہیں، نماز میں آنے کی توفیق نہیں ملتی. مسجد سامنے ہے، ہر چیز ہے، صحت بھی ہے، پاؤں بھی چلتے ہیں، نہیں توفیق نہیں ہے. اللہ نے توفیق نہیں دی، لے لی. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق سلب کر لے. تو جس طرح سے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے بے دہانی سے ہو، چاہے خاص اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، بس اس پہ شکر کرے آدمی کہ اللہ نے اتنی کم از کم توفیق تو مجھے دے دی. اور جتنا شکر کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائے گا. اور حضرت پہلے فرما چکے ہیں کہ بھئی یہ تو سیڑھی ہے، شروع کرو گے تو دل نہیں لگے گا، بے توجہ ہی رہے گی، اور انشاءاللہ ایسا موقع آ جائے گا کہ پھر یہ بھی احساس رہے گا کہ اللہ کو گویا میں دیکھ رہا ہوں، یا اللہ موجود ہے، اور پھر یہ سب بھی غائب ہو کے بس اللہ ہی کا خیال رہ جائے گا. اور کہنے کو کہہ دیا، سننے کو سن لیا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ جب حاصل ہوگی تبھی پتہ چلے گا، ایسے پتہ بھی نہیں چل سکتا. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور میں افراط و تفریح چل رہی ہے. ایک قوم وہ ہے جو صوفیہ کرام کے ان طریقوں کو علی الاطلاق بدعت کہتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تصوف بھی بدعت ہے، اور یہ خانقاہیں بھی بدعت ہیں، اور یہ چلہ کشی بھی بدعت ہے، اور ذکر کرنے کے یہ خاص طریقے بھی بدعت ہیں. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے.
خاص طریقوں کو ہی مقصود بالذات بنا دیا ہے اور اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ بیچ بیچ میں ہے، اصل مقصود تو اللہ کا ذکر ہے، اور وہ یہ علاج کے طریقے بتا دیے۔ اب ایلوپیتھی علاج ہے، ہومیوپیتھی ہے، حکمت ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں نہیں علاج تو اسی طرح سے ہوتا ہے، نہیں کرتا تو پھر اس کو زبردستی کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھایا ہے، ہمیں اعتدال کے راستے میں، نہ اس اعتدال کے راستے میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، اور یہ بتا دیا کہ یہ راستہ جائز ہے لیکن بذات خود مقصود نہیں، اس پر عمل کرو۔ تو یہ چیز ہے کرنے کی کہ جس طرح بھی بن پائے کرتا رہے آدمی، خاص اس میں نہ پڑا رہے کہ جب یہ فراغت ہوگی 40 منٹ کا میں گنجائش نکال سکوں گا اپنے اسکیجول میں سے تو تب کرنے بیٹھوں گا، نہیں، جتنا بھی ہے 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، کرنے بیٹھ جاؤ، جتنا کر سکتے ہو کرتے ہو۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی، دامت برکاتہم، اس وقت انڈیا میں بڑے بزرگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ بھئی لوگوں میں شوق نہیں ہے، لوگوں میں ہمت نہیں ہے، ٹائم کا بہانہ کرتے ہیں، انہوں نے دوادہ تسبیح کو آدھا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو زیادہ تر کو آدھا کراتے ہیں، جو بہت زیادہ شوقین اور بات بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کراتے ہیں پوری۔ تو اور پھر ذکر کا کیا فائدہ، حضرت فرماتے ہیں بس ذکر سے فکر پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی کا ذہن چلتا ہے، اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، یہ نعمت حاصل ہو رہی ہے مجھے، اللہ کا فضل مجھ پر ہے۔ کوئی غم صدمہ ہوتا ہے تو فوراً پہلا خیال جو آتا ہے وہ اللہ ہی کا آتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی میرے لیے، ضرور میری شامت اعمال ہے۔ اور حقیقت ہوتی ہے یہ، جو بھی ہم پہ حالات آتے ہیں جو ناخوشگوار ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے ہماری، اور فائدہ تو فائدہ ہے ہی ہے، صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اس سب کا فائدہ اپنی جگہ پر ہوگا۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ پہلی چیز ہی ہے، اس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے شروع میں کہ بھئی ذکر ہے، جو تسبیحات بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کیا جائے اور ان کا معمول بنایا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک حد پہ ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ 12 تسبیح جو ہمارے یہاں کرائی جاتی ہے کیا اس کی کوئی مدت ہے یا کوئی اس کا وہ ہے کورس ہے، اتنے دن کرا کے پھر ختم کر دی جائے؟ حضرت نے کہا نہیں، ایک دفعہ شروع کر دے تو پھر آدمی کوشش کرتا رہے کہ کرے، پوری زندگی کرے اس کو، اور انشاءاللہ پھر اس میں کیفیات کی ترقیات ہیں، تعداد کی نہیں ہے، کیفیات ہے۔ پھر یہ کہ پہلے تو صرف نام لیتا تھا اور پھر سمجھتا نہیں تھا کہ کس کا نام لے رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نام سے بڑھ کر ذات تک پہنچے گا، اس کو کچھ احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور ذات کا، اور اس میں وہ ترقی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور آج کل کے دور میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز جو آدمی کو اپنی اصلاح کی طرف اور اپنے دین کی طرف متوجہ اور مشغول رکھنے کی ہے نا، اس سے بڑھ کر ہے نہیں۔ ہم لوگ بڑے بڑے چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ عالم بنیں گے، عربی سیکھیں گے اور حافظ قرآن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں ان سب چیزوں کی، لیکن اس مشغول، مصروف اور غفلت والی زندگی میں اگر اللہ کی یاد حقیقتاً دل میں نہیں ہوگی نا، تو حافظ بھی وہی گڑبڑ کرے گا، عالم بھی وہی گڑبڑ کرے گا، عربی جاننے والا بھی وہی گڑبڑ کرے گا۔ عربی ممالک میں اتنے لوگ ہیں، سارے عربی جانتے ہیں، قرآن حدیث بالکل پڑھ کے سمجھتے ہیں ڈائریکٹلی، انہیں کسی انٹرپریٹر، کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کتنی دینداری ہے! اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اس سے زیادہ دینداری ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اس سے زیادہ ہے بظاہر، لیکن اصل چیز کوئی اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ یہ خیال پیدا کر دے آدمی کے دل میں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ خیال بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے،
اور پھر اس کو یہ ہو جائے کہ بھائی کچھ بھی ہو میں اللہ کو راضی کروں گا، ہر قیمت پہ کروں گا۔ یہ نہیں کہ جہاں پر میری نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، دل مچل رہا ہے کہ بھئی فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز کرو، فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز فلاں کے پیسے غبن کر لو، وہ کر گیا، نہیں نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ جب تک نہیں پیدا ہوگا نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ سے حضرت کا رہا ہے کہ جب بھی نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو کچھ تشریح بھی فرماتے ہیں اور نصیحت بھی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نکاح کے خطبے میں جو جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کوئی بھی آیت جو ہے اس میں نکاح کا اور اس کا ذکر نہیں ہے، ساروں میں ذکر ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو۔ تو کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو نکاح اور ازواجی زندگی خوشگوار طور پہ گزارنے کی وہ کرے گا، مدد کرے گا۔ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو حقوق کی پامالی ہوگی۔ ظاہراً سب کے سامنے تو بہت اچھے ہیں، لیکن جلی کٹی سناتے ہیں، بات صحیح طرح سے نہیں کرتے، رویہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ سب سے پہلے خیال ہوگا کہ بھئی اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور یہ فکر رہے گی ہر وقت، حقوق میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو یہ تقویٰ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے اس کو۔ اور یہ وہی ہم بار بار حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کہنے سننے سے زیادہ عمل، جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک نہیں۔ اور عمل کے لیے کوئی لمبا چوڑا آدمی وہ نہ کرے کہ بھئی میں تو پوری 13 تسبیحات جب تک نہیں ہوں گی، وقت نہیں ملے گا، فرصت نہیں ہوگی، نہیں کروں گا، ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، فلاں ہزاروں کام ہیں اور دفتر بھی ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اتنی مصروفیات ہیں۔ تو حضرت تھانوی تو فرماتے تھے کہ نہیں، بس شروع کر دو۔ اور مشائخ بھی اس طرح سے نہیں شروع کرا دیتے، ہر آدمی کے مزاج، ہر تاریخ، ہر آدمی کے مشغولیت کے لحاظ سے کراتے ہیں۔ بعضوں کو نہیں کراتے، بعضوں کہتے ہیں بھائی دو دو پڑھا کرو، آدھا پڑھا کرو۔ لیکن یہ کہ کرے تو، چلنا شروع کرے گا تو پھر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اگر انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ بھائی نہیں ابھی نہیں وقت آیا، تو پھر تو دیر ہو جائے گی۔ اور آج کل تو پتہ بھی نہیں کس کا کون کب جا رہا ہے۔ تو ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کا نام لے سکے۔ اور اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائی کہ اپنا ان کا نام لیں، ان کی کوشش تو کریں، کوشش۔ اور یہ کوشش ہی کی ہے فضیلت ہے، اور کوشش ہی پہ اجر ہے۔ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو آدمی کوشش کر رہا ہے، جو لگا ہوا ہے، ہمت نہیں ہارتا، تو اس کی کوشش میں برکت دے دیتے ہیں اور حقیقی کامیابی بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس دعا فرما لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا مان المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے، ہمت و عزم میں مضبوطی عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجیے سچی، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام وہ خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا وہ آپ سے مانگتے ہیں، اور تمام وہ شر جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا العالمین یا غیاث المستغیث، آپ کو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عنایت فرمائی۔ یا العالمین
ہمیں ناشکروں میں نہ شامل فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہم اپنی کوتاہی، اپنی کم علمی کم عملی کا پورا وہ کرتے اقرار کرتے ہیں، کوئی عذر نہیں کرتے اپنی نالائقی کا۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، اپنی توفیق سے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرمائیے، اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں توفیق عنایت فرمائیے، اپنے دین کے راستے پہ چلنے پہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا العالمین، آپ کا احسان ہے، آپ نے کرونا وبا کو بہت ہمارے ملک سے بچایا ہوا ہے، ہمارے ملک کو بچایا ہوا ہے، باقی بھی آئندہ بھی بچائے رکھیں، اور اس کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ فرما دیں، پوری انسانیت کو بچا لیجیے اس سے۔ ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، بیوی بچوں کی، والدین کی، عزیز و قارب سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی شر فتنے فساد سے، حادثات سے، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اذا رسانیوں سے، چوری ڈاکہ، ہر طرح کی ذلت سے، ہر طرح کی لوگوں کے ظلم سے اپنے کرم اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی، حلال واسع رزق بلا مشقت ہم سب کو عنایت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا العالمین، کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، افغانستان میں، ہر جگہ پہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا العالمین، جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا